حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. محترم، عزت و احترام کے قابل میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ اس سے پہلے بھی بیان سنے، سماعت کیے. آج ہم اس گھر میں اللہ کے دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے آنے کا اور بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم دین سے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں. اس نیت سے ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے اجتماعات، ایسے جلسے گھروں میں، محلوں میں رکھنا چاہیے. اس سے مسلمانوں میں، خاص کر کے مسلمان عورتوں میں دینداری آتی ہے، گھروں میں سدھار آتا ہے، لوگ سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے اجتماع رکھنا چاہیے، اور جب اجتماع رکھا جائے معلوم ہو تو ہمیں بھی ضرور شامل ہونا چاہیے. آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ابھی پچھلے بیان میں آپ سب عورتیں، لڑکیوں کی تربیت، مسلمان بچیوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کیسے کرنا ہے، اور وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، نہیں کرنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے لڑکے لڑکیاں غلط راستوں پر کیسے جا رہی ہیں، نہیں جانا چاہیے، نہیں جانے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کیسے سدھار لا سکتے ہیں، آپ پچھلے بیان میں سنیں. دعا کریں کہ جو بیان میں ہم باتیں سنے ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے. محترم خواتین، بیان کے شروع میں نے آپ کے سامنے 18ویں پارے کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 1، 2 اور 3. یہ سورۃ المؤمنون کی 3 آیتیں ہیں. سورۃ المؤمنون یہ سورے کا نام ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مومنوں کا سورہ. مومنوں کے نام سے یہ سورے کا نام رکھا گیا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان بتائی ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن بولے تو کون؟ جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. تو یہ مومن بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے تو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع یعنی نمازوں میں سکون کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں.
مومن کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے ہوئے کہ وہ نمازوں میں سکون ادا کرتے ہیں. چلیے یہ پہلی آیت ہے. یہ آیت سے آپ کو سب سے پہلی بات کیا یاد رکھنا ہے؟ مومن بولے تو کون؟ مومن بولے تو وہ انسان ہے، وہ مرد یا عورت جو اللہ کی عبادت یعنی نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غافل نہیں ہوتے ہیں. یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی عادت ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا، آج ہمارے مسلمان عورتوں میں بات دماغوں میں کیا بیٹھی ہے؟ ہمیں مسلمان بولے تو جنت میں جاتی، تو ہمیں مسلمانہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتی بولنے کی سوچ ہمارے دلوں میں ہے. اس کے واسطے ہماری زندگی کیا ہے؟ بڑی غفلت کی، لاپرواہی کی زندگی گزرتی ہے. کیا بولے تو نہیں، مسلمانہ ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جنت اللہ تعالیٰ ضرور دیتے. تو یہ سوچ کے کیا ہے، ہمیں بہت ساری عبادتیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جبکہ ایسی سستی ہرگز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن، یا پھر ایسا سمجھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو کام ہمارے اوپر واجب اور ضروری بنتا ہے وہ ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھنا بولے تو کیا؟ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی جو نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. واجب ضروری بولے تو ہر حالت میں نماز پڑھنا. ہر حالت کا مطلب ہے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، زندگی خوشی میں ہو یا تکلیف میں ہو، شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، گرمی کے دنوں میں ہو، سردی کے دنوں میں ہو، رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہو، دل لگے نہ لگے، ہر حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. ہمیں کیا سوچتے نماز پڑھنا بولے تو کیسی نماز؟ دل میں آئے اس ٹائم پہ نماز، دل میں آیا پڑھتے، کیا تو تھوڑا فری رہے تو پڑھتے، نہیں تو چھوڑ ڈالتے ہیں. کیا بولے تو نہیں، ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے واسطے، ٹائم نہیں ملا، گھر میں کاماں تھے، ضرورتاں تھیں، تو اس واسطے نماز پڑھنے نہیں ہوا. زر مسلمانہ کیسے ہے؟ دن کی نمازاں پڑھتے، رات کی نمازاں چھوڑ ڈالتے ہیں. ظہر اثر پڑھ لیے، عشاء فجر کیا ہے خیال نہیں، عشاء فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ابھی زر مسلمانہ کیسے ہے؟ 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنا بولے تو جمعہ آنا، جمعہ آئے تو پڑھتے نماز. اب باقی کے دنوں میں پورے نمازاں گئے. ابھی زر مسلمانہ کیسے ہیں؟ رمضان تو رمضان میں نمازاں قرآنہ پڑھتی کی، پھر رمضان گئے تو وہ نمازاں وہ قرآنہ اٹھا کو بند کر کو کہاں کی مولے میں رکھ ڈالتے ہیں. اب پھر رمضان آنا، انہوں نمازاں پڑھنا، قرآن پڑھنا بولے تو. ابھی زر مسلمانہ کیسے ہے؟ تکلیف آئے تو کیا تو تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصلی بچھا کے رو لیتے بیٹھ جاتے، اللہ میری زندگی میں یہ ہوتا ہے، اللہ میرے کو وہ پریشانی ہے. دعائیں کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، عبادت کرتی، سب کرے. ذرا اللہ تعالیٰ رحم کر کو ہماری زندگی اچھی دیا، زندگی میں چین سکون دیا، برکت دیا، خوشی دیا بولے تو بھول جاتے، نمازاں بھول گئے، قرآن بھول گئے، عبادت بھول گئے، سب بھول گئے. تو یہ پورے غلط. دل میں اس ٹائم پہ نماز پڑھنا، 8 دن میں ایک بار پڑھنا، رمضان کو رمضان پڑھنا، یہ کام کرنے والے ہرگز مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان بولے تو 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اجی یہ نماز بولے تو یہ خالی حضرتاں، اماماں، مفتیاں، مسجد کے مؤذن پڑھنے کی عبادت نہیں ہے. یہ ہر کوئی پڑھنا. خالی ادنا کیا سمجھتی ہوں، جھبا ٹوپی داڑھی کسی ہے کہ نماز پڑھنا، پینٹ شرٹ پہنے تو نماز نہیں پڑھتے. اچھا اسکولہ میں ہے تو نماز نہیں پڑھتے، مدرسے کے بچے پڑھنا ہے کہ نماز. تو ایسے بہت سارے باتیں ہیں جو ہمارے دماغوں میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں نمازاں چھوڑ دیتے ہیں. نماز پڑھنے کے بارے میں ہمارے کو فکر ہی نہیں رہتی ہے. دیکھیے نماز پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم. اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے قریب میں، گھر کے بازو میں اگر تالاب ہے، کنواں ہے،
اور وہ آدمی گھر کے بازو میں ہی تالاب کنواں رہنے کی وجہ سے دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کوئی گندگی رہتی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جو آدمی دن میں 1 مرتبہ ہر دن نہاتا ہے اس کے بدن پر اس میل نہیں رہتی ہے۔ اب اگر کون تو بھی دن میں 5 ٹائم نہایا بولے تو اس کے بدن پر ذرہ بھی میل گندگی بولنے کی رہتش نہیں۔ اللہ کے نبی یہ بات سن کے آگے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی روحانی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہمیں جو گناہ غلطیاں کرتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ وہ غلطیاں ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے ایک مسلمان گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک دن میں 5 مرتبہ نہے تو مسلمان گندگی سے میل کچیل سے جتنا پاک ہوتا ہے اتنا ہی 5 وقت نماز پڑھنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کا یہ بڑا فائدہ کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی فکر دل میں ہونا ہے۔ کیسی فکر؟ دیکھو، نماز ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہونا ہے، نہیں چھوٹنا ہے۔ یہ نماز آپ کو کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ہر حالت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اجی دیکھو، اسلام ہمارے کو کتنا آسانی سہولت دیا۔ اگر ایک مسلمان بیمار ہے، اس کا جان اچھا نہیں ہے، اس کو تکلیف ہے، وہ نماز کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کے نبی بولے کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ پڑھے، لیکن نماز تو پڑھو بول کے اللہ کے نبی بولے۔ اب آپ خود سوچو کتنی سہولت ہے کہ اگر کھڑ کو پڑھنے میں تکلیف ہے بیٹھ کو پڑھو، بولے نیچے بیٹھ کو پڑھو، نہیں نیچے بھی نہیں بیٹھ کو پڑھ سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، وہاں بھی نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے، اتنے بیمار ہے اتنی تکلیف ہے تو کم سے کم لیٹ کے بھی پڑھو، لیکن نماز پڑھو، ہر حالت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے بارے میں اتنی عادت ڈالے، ان کے دلوں میں اتنا شوق تھا۔ نماز فرض نمازاں کیا ہے؟ تہجد کی بھی پابندی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تہجد کی پابندی جی، اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھروں میں مسلمان عورتیں فرض نماز پڑھنا مشکل ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کے گھر کی عورتاں، ان کی بیویاں جو ہے کتنا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر کے اندر چھت سے نیچے تک ایک رسی لٹک رہی ہے، چھت سے لے کر نیچے تک رسی لٹکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بیوی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ اے جویریہ، یہ رسی کیا ہے؟ چھت سے لے کر نیچے تک کیوں لٹک رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں رات میں اٹھتی ہوں، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتی ہوں کہ اے اللہ کے نبی کبھی تو میرے کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، فل تھکاوٹ ہوتی ہے تو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، یہ رسی کے سہارے رسی پکڑ کے اٹھ کو ٹھہر کو پھر نماز کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو ایسا اللہ کے نبی کو ان کی بیوی جو ہے فرماتی ہیں، بولتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، جب تک جسم میں طاقت ہے، انرجی ہے، چستی ہے، کھڑ کے آسانی سے نماز پڑھ سکتے پڑھو، جب تھکاوٹ آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، تھوڑی دیر ریسٹ لے لو، تھوڑی دیر آرام کرو، اتنا جسم کے اوپر سختی کر کو، رسی پکڑ کو، اٹھ کو، پھر کھڑ کو، پھر پڑھنا، اتنا تکلیف سے نک کو پڑھو، بلکہ اللہ کے نبی ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری ماؤں اور بہنوں، ذرا سوچو کہ ان کی عبادتوں کا عالم کیا تھا، عبادتوں کی کتنی تڑپ ان کے دل کے اندر تھی۔ وہ بھی تمہارے جیسی ایک مسلمان عورت ہی ہے، میں کوئی نبیوں کے قصے نہیں بول رہا ہوں آپ کو، یہ ایک عورت کا قصہ ہے کہ ان کے دلوں میں نماز پڑھنے کا اتنا شوق ہے، اتنا جذبہ ہے، فرض نمازیں نہیں، تہجد بھی اتنا پابندی سے پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کو بولنا پڑا کہ اتنا بھی اپنے جسم کے اوپر سختی ڈالنے کو نہ کرو، تھوڑی دیر آرام کرنے کے واسطے بھی وقت نکالو، بلکہ اللہ کے نبی نصیحت کرے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا بھی مشکل ہے،
فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آج دیکھو ابھی رمضان گیا، رمضان میں ہمیں دیکھتے ماشاءاللہ ہر ایک مسلمان گھر کی عورت رات میں 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سحری کے واسطے کھانا پکاتے، محنت کرتے، کچن میں جاتے، کام کرتے، گھر کے مرد بانے کھانا، عورتیں کھانا، گھر والے کھانا بول کے اچھے سے اچھا انتظام کرتے۔ تو بولنا کیا ہے، رمضان میں سحری سے پہلے اتنی دیر پہلے ہمیں اٹھتے ہیں، پکاتے، سحری کھاتے ہیں، اتنا خیال رمضان میں کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان عورتیں رمضان جانے کے بعد فجر کی نماز کے واسطے 10 منٹ بھی نہیں اٹھ سکتے کیا؟ اگر ہمیں نہیں اٹھتی ہی بولے تو ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اجی جو رب کی عبادت ہمیں رمضان میں کرتے تھے وہ رب اب بھی عبادت چاہتا ہے۔ ہمیں مسلمانہ اگر رمضان میں مسلمانہ تھے بولے تو اب نہیں کیا؟ نہیں، جب بھی مسلمانش تھے اب بھی مسلمانش ہے۔ تو جب نماز پڑھے اب نماز چھوڑ رہے بولے تو فرق کیا ہے؟ مطلب کیا؟ جب ہمیں مسلمانہ تھے اللہ والے تھے، اب شیطان والے کیا؟ نہیں۔ تو ہمیں نماز ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو ہے کہ ایک مسلمان عورت رمضان میں اتنے دیر پہلے ڈیڑھ گھنٹے پہلے اٹھ کے پکاتے تھے، کھلاتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، وہی مسلمان عورت رمضان کے بعد 10-15 منٹ کے واسطے فجر میں اٹھنا اس کے واسطے مشکل ہوتا ہے بولے تو آخر ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ ہماری عبادتوں میں اتنی سستی کئی کو آ گئی، ہمیں اتنی غفلت کئی کو برتتی ہی۔ اللہ کے واسطے صبح کے شروعات میں 10-15 منٹ اٹھ کر نماز پڑھنا ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا بولے تو اس کے بعد نہیں بول لینا اللہ ہمارے کو کیسا رکھا کی بول کو۔ دیکھو جی ہمارے گھراں کی حالت کیا ہے، اللہ رحم کرے۔ گھراں میں شیطان کے کام دن بھر چلتے ہیں، شام میں چلتے ہیں، صبح میں چلتے ہیں، رات میں چلتے ہیں۔ رات میں سوئے تک بھی شیطان کو دیکھ کر سوتے، ارے وہ کیسا حضرت، ہاں دیکھتے ہی نہیں، گھر میں ٹی وی لے کر کوئی اتنی بڑی ٹی وی لا کر رکھ لی، پورے گھر کے گھر والے مرد بانے، عورتیں، بچے بچیاں سب مل بیٹھ کو دیکھتے سیریلا۔ وہ کیسا مل بیٹھ کو دیکھتے بولے تو کیا کی ذکر کرنے واسطے سب جنے مل کو کرتے ہیں، دیکھو اتنا جذبے سے بیٹھ کو اتنا فکر سے دیکھتے ہیں سیریلا۔ اور پارٹ سیریلا میں کیا تو ہے کیا نہیں اللہ کو معلوم ہے۔ ایسے سیریلان دیکھ کو ہماری حالت ایسی ہو گئی مسلمان عورتاں کی، 7 بجے شام میں بیٹھے، 5-6 بجے سے بیٹھے تو رات میں 9-10 بجے تک ہلتے نہیں۔ رستے بیچ میں کب تو بھی بیچ میں کرنٹ نکال ڈالا کون تو بھی غلطی سے، ایسے گالیاں دیتے اس کو کیا کہ ہمیں قرآن پڑھتے تھے اور ہمارے کو تکلیف دیا بول کو۔ نماز پڑھتے اس ٹائم کو کرنٹ گیا تو اتنی گالیاں نہیں دیتے، کیا کے لیے کرنٹ چلے گیا بول کو، وہی بہانہ بول کو مسلح سائڈ میں ڈال کو اٹھ کو چلے جاتے گھر میں کام کرنا بول کے۔ لیکن وہی ٹی وی دیکھتے وقت میں کرنٹ چلا گیا، اتنے گالیاں سناتے، اتنے باتیں بولتے، ہمیں کیا کہ حج کے کام کرنے واسطے گئے تھے ان بیچ میں خلل ڈالا بول کو۔ ایسا دیوانہ پن ہے ٹی وی آن کے بارے میں، سیریل آن کے بارے میں، ایسا دیوانہ پن۔ شام ہو گئی تو دیوانہ پن، مغرب کی نماز کہاں گئی، عشاء کی نماز کہاں گئی، دعائیں کہاں گئے، ذکر کہاں گیا جی؟ سوچنا ہے، بیان میں آ کے بیٹھی نہیں تو سوچنا ہو تو ایسا کئی کو ہوتا ہے بول کا کتنا بولے تھے بولیں دے ہمارا کام ہمیں کرتی بول کو تمہیں بول لیے پھر فائدہ نہیں ہے، ذرا بھی فائدہ نہیں ہے، بول کو بھی فائدہ نہیں ہے، تمہیں سن کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس واسطے ذرا سوچنا آخر ہمیں ایسا کئی کو کرتی ہیں، ہمارے اندر کئی کو صحیح میں اتنا دیوانہ پن آتا ہے تو نہیں آنا، تو کئی کو ہمیں ٹی وی سے ایڈکٹ ہو گئی بولنے کا سوچنا ہے۔ دیکھو ایک گناہ پورے مل کو کرتے ہیں، نوجوان بچے کرتے ہیں، نوجوان بچیاں کرتی ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے جی؟ ٹی وی میں وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کو ناچتے ہیں، پورے گھر کے گھر والے دیکھتے ہیں، ذرا تو بھی شرم و حیا نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آخر ہمارا ایمان دن بدن کہاں جاتا ہے؟ اب آپ بولو کہ ٹی وی میں ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کو دیکھے سو بچے بچیاں وہی دیکھ کو بڑے ہوتے، اب تمہیں وہ بچی کو برقع پہن ماں بولے تو پہنتی ہے، انہیں چھوٹے ہے جیسے دیکھتی ہے، خالی سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے کر فیشن بول کو جیتی ہیں ادنا بول کو، انہیں برقع کہیں کو پہنتی ہے، انہیں بھی ویسے چھوٹے کپڑے پھٹے سو کپڑے یہاں سے پھٹے وہاں سے پھٹے وہ کپڑے پہننا پھر اس کو فیشن بولنا۔ ہمارے مسلمان عورتان تو ایسے یہ کپڑے پہننا بولے تو وہ کپڑا اچھا ہے نہیں، پتلا ہے، کیسا ہے بولنے کا دیکھتے اس نے فیشن بول کو آ گیا مارکیٹ میں، ختم، وہ کتا بھی پھٹ کو ہندے کہاں سے بھی پھٹ کو ہندے، فیشن بولے تو فیشن ہی کہتے اتنا سب کیا نہیں بولنا، فیشن بولے تو فیشن نہیں، کیا تو بولے نہیں لو مولانا تمہارے کو سبھی معلوم نہیں ہوتے لو، اچھا یہ معلوم نہیں ہوتے تو پھر کیا معلوم ہوتا ہے آپ سمجھاؤ۔ ہمیں مسلمان گھرانہ میں ہمیں عادت ڈالتی ہے ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، دیکھو جی تو لوگ شکایت کرتے نہیں بچے بگڑتی ہیں بچیاں بگڑتی ہیں بول کو، انہوں ایسے بول کو، مسئلہ کیا ہے؟ بگاڑ ہمارے گھروں سے آتا ہے،
ہمارے گھروں میں گھروں کے بڑے میاں گھر کے ذمہ دارا یہ بارے میں پکڑا لیتے نہیں، ان کو فکر نہیں ہے، بگڑے بعد لاسٹ میں بولتے ہیں انہوں کرنے کی وجہ سے انہوں ایسا کرے، اس کا دیکھو اس کا سن کو، اجی اماں تمہیں کہاں تھے، انہوں سناتے وقت میں، انہوں سنتے وقت میں، انہوں دیکھتے وقت تمہارے دل میں نہیں آیا ایسا نہیں کرنا، تو ایسا نہیں دیکھنا، تو ایسا نہیں پہننا، تو اب بھی روکنا، اب نہیں روکے تو کب روکنا؟ عجیبہ کیا میٹھے باتیں رہتے مانو ہمارے عورتوں کے، نہیں لو حضرت چھوٹی بچی اب نہیں پہنے تو کب پہننا؟ ہاں چھوٹی بچی ہو، چھوٹی بچی پہنتے پہنتے بڑی ہوئے بعد تمہارے کو پہناتی ہے، بعد میں کپڑے نہیں پہناتی ہے، آنکھوں کے اوپر پٹی پہناتی ہے، اب اس کے بعد تمہارے کو کیا بھی معلوم نہیں ہوتا، کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا، اب اس کے بعد انہوں صحیح کریں دے غلط کریں دے تمہیں ہاں میں ہاں ملاتے ملاتے جاتے، کیا بولتے بھی نہیں، کیا تو بولے تو جوان بچی جوان بیٹا کیا بھی نہیں بولنا، ہاں تک آ جاتی حالت۔ تو آخر یہ حالت کہیں کو آتی ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان تو باہر والے گھر میں آ کو بگاڑتی ہی نہیں، گھر کے اندر کچھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ سلہ میں ہوتا ہے، ٹی وی میں ہوتا ہے، اب یہ دو میں ہوتا ہے، بول کو ماں کو معلوم، باپ کو معلوم، گھر کے بڑے میاں کو معلوم، پھر بھی روک لگاتی ہی کیا نہیں لگاتی ہیں؟ اب روک نہیں لگے سکا، آخر میں واویلا مچائے تو کیا تو فائدہ ہے؟ ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے یہ سوچو، آج ہمارے گھروں میں جو ٹی ویاں آئی ہیں، جو ٹی ویاں دیکھ 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 کو جو بگاڑ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، وہ بگاڑ اصل یہ موبائل ٹی ویاں سے ہے، اس کے اوپر پہلے پابندی لگانا، اس کو ڈھنگ میں رکھنا، وہ دیکھنے کے اوپر کیا دیکھنا بولنے کا سکھانا ہے، کیا نہیں دیکھنا بولنے کا بھی بچوں کو بتانا ہے۔ تو دیکھ لو تمہیں نہیں آج اللہ ماشاء اللہ کون تو بھی ذرے مسلمان مومن اللہ والے عورتیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر عورتیں میں یہ بارے میں خیالش نہیں ہے، اور ذرا بھی فکر نہیں جی، فنکشنان چلے گئے صبح میں 11-12 بجے گئے تو مغرب عشاء ہو جاتی ہے، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، تعجب ہوتا ہے، ایک دعوت کے واسطے اتنے نمازاں چھوڑ ڈالے، اللہ نہیں، رسول نہیں، دین نہیں، عبادت نہیں، باہر چلے گئے شاپنگ کو، مارکیٹ کو، بولے تو پوچھوش نکو اب، تو آخر ہمیں مسلمان ہے کئی کو، مسلمان ہے بولے تو ہمیں کیا کرتی ہی؟ ہماری زندگی میں نماز بولنے کا ہے کیا؟ نہیں ہے، نماز اتنا ضروری ہے، اگر ہمیں نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھو قرآن کی ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ قلم کے اندر فرماتے ہیں قیامت کے
انہوں بولتی ہیں کہ ہائے افسوس، ہمیں دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بارے میں فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ آج ہماری پیٹھ کو تختے کے جیسا بنا دیا ہے اور اس واسطے ہم سجدہ نہیں کر سک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ جب ایسے لوگ ہیں یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو زندگی دیا اس میں نماز نہیں پڑھے، اللہ کی عبادت نہیں کرے، اور آج سب دیکھو کتنی افسوس کی بات بولو، پورے لوگ جو لوگ نماز پڑھنے والے رہتے ہیں انہوں سب سجدے میں جاتے ہیں۔ اب نماز نہیں پڑھتا سن، نماز نہیں پڑھتے سن، سجدہ نہیں کرے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے، سب کے سامنے شرمندگی، کیا ہاں یہ عورت دنیا میں نماز نہیں پڑھتی تھی، یہ آدمی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے واسطے آج اس کی پیٹھ چکلے کے جیسا، تختے کے جیسا ہو گئی، بالکل اللہ کے سامنے پکڑے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کو اٹھا کو سیدھا جہنم میں پھینک ڈالو، بول کے اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو دنیا میں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے آخرت میں ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے ہمارے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک ڈالتے ہیں۔ دیکھو نماز کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں سنے، ہمارے کو نہیں معلوم، نہیں، ہمیں بہت سارے بیانہ میں سنتے، اجتماع میں گئے تو ہاں سنتے، جلسہ میں گئے تو ہاں سنتے، نماز 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 بالکل، لیکن اب بھی ویسی ہی غفلت ہے، ویسی ہی سستی ہے۔ میری مسلمان ماموں اور بہنوں، تمہیں آ کو بیان میں بیٹھی سننے کے واسطے اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ٹائم نکال کو آ کو بیٹھے، لیکن ایک بات سوچو جی، آخر ہمیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کے بارے میں اتنی فکر کئی کو نہیں ہے۔ آج دنیا بولے تو ہمیں دنیا کے پیچھے پڑ گئے، کمانے کے پیچھے، کھانے کے پیچھے، سننا چاندی مول لینے کے واسطے، دنیا داری کے واسطے، گھر کے واسطے، آستیاں کے واسطے لڑتے ہیں، کوٹاں کو جاتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتاں ہوتی ہیں، رشتہ داری بچھڑ جاتی ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر، تمہارے اوپر، ذرا سوچنا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے کو بھی اٹھا لے سکتا تھا، لیکن نہیں اٹھایا۔ کیا مطلب کیا؟ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمیں جو لوگوں کو دیکھے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے جنازے سے اٹھ گئے، انہوں خبراں میں جا کر رہ گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو زندگی دیا، بولے تو کیا تو بھی ایک چانس اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیا تو اس کا کتنا فائدہ اٹھے ہمیں، کیا تو بھی ہمیں بدلیں کیا؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اتنے جنازے اٹھے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے میتاں چلے گئے، اتنے لوگ کفن کے کپڑا پہن کو چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی جانا تو جی، ہاں جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، میں بھی جانا ہے، سب جنے جانا ہے، تو جانے واسطے تیاری کیا کرے، کیا فکر ہمارے دل میں ہے، کتنی تڑپ ہمارے اندر ہے۔ کل ہمیں مر گئے، اللہ کے فرشتے ہمارے کو پوچھے کہ ارے مسلمان، اللہ تعالیٰ تیرے کو 60 سال دیا، 50 سال دیا، اتنی زندگی جی کو یا تو دنیا میں کیا کر کو آیا؟ بولے تو کیا بولتی ہمیں؟ اللہ کے پاس دکھانے واسطے کیا تو نیکیاں ہے کیا؟ نہیں، اللہ ایک سال میں ایک نماز بھی کبھی قضا جانے نہیں دیا، بول سکتی کون تو بھی نہیں۔ اللہ ایک دن بھی قرآن نہیں پڑھے سکا، ناگا نہیں گیا، اللہ بول سکتی نہیں بول سکتا۔ اے اللہ میری زبان سے میں زندگی میں کبھی کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیا، اللہ بول سکتی نہیں بول سکتی۔ پھر آخر ہمارے کہنے نیکیاں کیا ہے؟ زبان سے دیکھے تو غیبتاں، چغلیاں، چاڑیاں، اس کے باتاں، اس کے گلے، وہ یہ پورے زبان کے گناہ، اتنے گناہ ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ۔ نماز سے چھوڑے، دل میں آئے تو پڑھے، دل میں نہیں تو چھوڑ ڈالے، ظہر اثر پڑھے تو پڑھے، مغرب شام تو چھوڑ ڈالے، آدمیاں کو دکھانے پڑے نہیں تو چھوڑ ڈالے، من مانی کی نماز، من مانی کے روزے، من مانی کی عبادتیں۔ رمضان گیا تو ہمیں ایسا اللہ سے دور ہو گئے کیا کہ وہ رمضان میں پکڑ کو کیا کہ زبردستی کرے سکا دکھتا تھا، رمضان کے بعد ہمیں اتنا دور ہو گئے، نمازوں سے، عبادتوں سے، اللہ کی بندگی سے اتنا دور ہو گئے،
نہیں میری ماؤں اور بہنوں، رمضان گیا پن کی، ہمیں مسلمان جب بھی تھے اب بھی ہے۔ رمضان ایک پریکٹس کرانے واسطے آتا ہے پن کی، ہمیں خالی رمضان کے واسطے مسلمان بول کو نہیں ہے، ہمیں رمضان میں بھی عبادت کرنا تھا، اب بھی عبادت کرنا ہی ہے۔ لیکن سوچو کہ آخر ہماری یہ زندگی میں ہمیں کیا کر سکتی، ایسی غفلت کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی کئی کو گزارتی ہی ہمیں۔ دیکھو ہمارے کو زندگی اللہ دیے، سانس اللہ دیے، زندگی میں صحت اللہ تعالیٰ دیے، ہاتھاں پیراں سلامتی تندرستی نعمتاں کھانے پانی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیا بالکل جی آج سکون سے کھاتی ہی پیتی ہی رہتی ہیں، ہوں گی چھوٹی موٹی پریشانیاں، لیکن اتنے پریشانیاں نہیں تو جتنے پریشانیاں پیغمبراں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو زندگی دیا تو وہ زندگی میں ہمیں اللہ کے واسطے کیا کرے۔ لوگ کیا بولے تھے اللہ کیا دیا ہمارے کو، اب بھی غریبان سے کیا بھی نہیں، گھر میں وہ پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں ہیں۔ اجی یہ پریشانیاں نہیں رہے تو کیا رہنا تمہارے گھر میں؟ گھر کے گھر والے فجر میں سوتی ہیں، اٹھے بعد ٹی ویاں دیکھتی ہیں، کھاتی ہیں پیتی ہیں، باتاں کرتی ہیں، کرنے کے کام سب کرتی ہیں، گناہ کے کام تو دین کے کام کرنا ہے، نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اللہ کو یاد کرنا، وہ کبھی کرش نہیں، گھر والے مل کو بیٹھ کو سب جنے، تو پھر ویسے گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے، کہاں سے آتی ہے بولو؟ پورے صبح سے لے کو شام تک گھر میں گناہ کے کاموں کے واسطے پورے جنے مل بیٹھ کو گناہ کے کام کرتی ہیں، ٹی ویاں دیکھتی ہیں، وہی مل بیٹھ کو قرآن پڑھی کب تو سے تو گھر میں پڑھی کیا جی قرآن آدھا گھنٹہ نہیں لو، سب جنے بیٹھیں گے، بڑے دماغ بھی بیٹھیں گے، بچے بھی بیٹھیں گے، ماں بھی بیٹھتی ہے، بچے بھی بیٹھتی ہے، بیٹھ کو زر قرآن پڑھ لیں گے، سب جنے ذکر کر لیں گے، بول کو بیٹھے نہیں بیٹھے، ٹی وی کے واسطے بیٹھتی ہیں، کھیلاں کے واسطے بیٹھتی ہیں، سیریلاں کے واسطے بیٹھتی ہیں، باتاں کرنے واسطے بیٹھتی ہیں۔ تو تمہیں سوچو جی اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں کہیں کو آنا، اللہ ہماری زندگی میں سکون آخر کیا واسطے دینا، ہمیں اللہ کو دیے سو کیا ہے بولو، ہمیں اللہ کی بندگی کرے سو کیا ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کو بھی ہماری زندگی میں ناشکری کیا دیا بولتی ہیں اللہ تعالیٰ، اتنا لے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بولتی بولے تو پیسہ دھن دولت اللہ کی نعمت بولتی نہیں جی، میرے ہاتھ میرا پیر میرا دل دماغ سانس یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایک کو ہاتھ نہیں، ایک کو پیر نہیں، ایک کو آنکھیں نہیں، ایک کو منہ نہیں، زبان نہیں، ایک کو لاکھ ہزاراں کے بیماریاں، وہی سے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ میرے کو تندرستی دیکھو اچھا زندگی دیا بولے تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت، یہ نعمت کی بھی قدر نہیں ہمارے مسلمانوں کو، کیا بولے تو اللہ کیا دیا، اللہ کیا کرے، تمہیں کیا کرے سوری اللہ کو، اللہ تعالیٰ اتنا دی نہیں تمہارے کو تو تمہیں اللہ کے واسطے کیا کرے۔ ہمیں سوچنا بولے تو بہت سارے مثالیں ہیں، بہت سارے باتیں ہیں، ہمیں سوچ سکتے یہ بارے میں۔ تمہیں دیکھو گلی میں کوسا تو بھی کتا ہے، ایک دن کھانا ڈالو، دوسرے دن کھانا ڈالو، ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالو، تیسرے دن وہ کتا تمہیں گھر سے باہر نکلے تو تمہارے ساتھ میں رہتا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہے، کہیں کو یہ آدمی میرے کھانا ڈالتا ہے یا یہ گھر والے میرے کو روٹی ڈالتی ملک کو، کتا بھی وفادار بن جاتا ہے 2-3 ٹائم کا کھانا ڈالے تو۔ آج انسان اللہ کا اتنا وفادار نہیں ہے، اللہ زندگی دیے، کھانے پینے کی نعمت اللہ تعالیٰ دیے، چین سکون اللہ تعالیٰ دیے، اتنا اللہ تعالیٰ دیے بعد بھی ہمیں عبادت کرتی ہیں کیا نہیں، یہی واسطے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے یہ لوگ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ منہ نہیں سے جانور کم سے کم اسے معلوم میرے کو پیدا کرا سن کون بول کو، وہ پرندے حشر یہ مچھلیاں اللہ کی عبادت میں ہیں اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے طریقے سے، لیکن اللہ کی عبادت میں نہیں بولے تو کون، یہ انسان۔ تو آپ خود سوچو کہ ایک جانور 2-3 ٹائم کا کھانا 1-2 دن ڈالو تمہارے پیچھے بن جاتا ہے، تمہارا وفادار ہو جاتا ہے، تمہارا دوست بن جاتا ہے، تمہیں خالی چٹکی مارو اشارہ کرو تمہارے سامنے آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ کے نعمتیں اتنے سارا سی کھاتی ہیں پیتی ہیں، زندگی دیا، سکون دیا، سانس دیا، جی سب سے بڑھ کو ایک سانس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اگر ہماری سانس اللہ روک لیا تو دنیا میں کون تو بھی تمہارے کو سانس لا کو دے سکتی، اپنی ان کی زندگی تمہارے کو دے سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمتیں دی ہمارے کو، آخر ہمیں اللہ کی نعمتیں کا سے کیا کرے؟ ٹی وی کا جو کیبل لگاتی نہیں اس کی بل نہیں بھرے تو دوسرے مہینے میں کٹ کر ڈالتا کنیکشن انہیں۔ ہمیں زندگی میں اتنے بار نمازیں چھوڑ ڈالتی ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے کو ایسا تکلیف دیے؟ اللہ تعالیٰ بولے تو ہماری رگ کٹ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ کو کٹ نہیں کر سکتے، لیکن کرے نہیں کیا کہ اب سدھرتا ہے، جب سدھرتی ہے ملک اللہ تعالیٰ مہلت تو مہلت اللہ تعالیٰ دیتی ہیں چھوڑتی ہیں۔ لیکن ہماری زندگی کیا ہے، اب بھی ویسے ہی غفلت میں ہے، ویسی ہی سستی ہے، ویسی ہی لاپرواہی ہے۔ تو میرے ماؤں اور بہنوں، یہاں آ کو بیٹھنے کا یہ بیان رکھنے کا مقصد کیا ہے بولے تو ہمیں جو اللہ سے دور ہے، نمازاں نہیں پڑھے جیسا، قرآن نہیں پڑھے جیسا،
ہماری زبان سے غیبتاں چغلیاں چڑھا کر کو ہمیں جو گناہ کماتی ہیں، لوگوں کے دلاں دکھاتی ہیں، اللہ سے دور ہے. آخر ہمیں زندگی کا مقصد کب سمجھتی ہیں؟ زندگی گزارنے کے بعد ایک دن جانا اللہ کے پاس، جا کو کیا جواب دینا، کیا منہ دکھانا، دکھا کو اللہ کے پاس کیا بول سکتی ہے ہمیں، اللہ کے پاس دکھانے واسطے کیا نیکیاں ہے بولنے کا سوچنا. یہ خیال تمہارے دل میں لانا، بول کچھ بیان رکھے سو اور آ کے بیان کرے سو بھی. تو یہاں تک ہمارا کام تھا، 2 بیانہ ہو گئے تمہارے سامنے. مقصد کیا؟ دلان کے اندر ذرا دلان جو ہے نرم پڑنا، اللہ کی یاد کی طرف آنا، ہمیں مسلمانہ ہے بول کو نہیں بھولنا، ہمارے گھروں میں دینداری لانا. ہمیں جیسے شیطان کے کام ٹی ویاں، موبائلاں، سیریلاں، کھیلا میں ڈب کو ہیں کی، اس سے بہتر ہے نمازیں پڑھنا، اللہ کی یاد کرنا. یہ بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں خیال لانا ہے. دیکھو ہر گھر والے اپنے اپنے گھر میں سدھار لا لیے، پورا محلہ سدھرتا ہے، پورا باڑا سدھرتا ہے. کرنا سو کیا؟ میں میرے گھر کو سدھار لینا، میں میرے بچے سدھار لیے تو بس. لوگ یہ نہیں کرتے، اس کے بچے کیسے، ان کیسا، اس کا گھر کیسا، اس کے گھر میں کیا پکتا ہے، دال کالی ہے، پیلی ہے، ہری ہے، یہ فکر ہمارے کو. کہیں کو جی تمہارے کو کیا جی ضرورت، اس کے گھر میں کیا پکتا ہے، کیا کھاتا ہے، اللہ کون جواب دے لیتا ہے. کیا تو تمہیں ٹھیکہ لے کو رکھیں؟ نہیں نا، ٹھیکہ لے کو رکھوں سو میں میرے گھر کا، میں میرے گھر کو سدھار لیا تو بس جی. آج کیا ہے، ہمارے گھران کی کہانی ہمیں دیکھ لینے سے کہا سامنے والے کے گھر میں کیا، ہاں اس کے گھر میں ویسا، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے لاتی ہیں دگے، چلے اب شروع، اب ایسے باتاں کیا آج ہی فائدہ، 1 گھنٹہ کرے 2 گھنٹہ باتاں کرے کیا فائدہ ملے. تمہارے کو اتنا بولنا چاہیے، جا کر پوچھ لو بازو والوں کو کہاں سے لے کے آتی ہیں، بولتی ہیں کہ نہیں بولتی ہیں کہ ان کی مرضی. وہ نہیں پوچھے، وہ نہیں بولے سکا فکر حیبت، ہاں کوسا تو ذرا بڑا کور لا لیا انہوں، کیا کہ بڑا کور آیا، کیا واسطے آیا ہے، وہ نہیں، بابا بابا اللہ رحم کرے. تو بولنا کیا ہے، تو ہمارے گھر میں کیا چلتا ہے، ہمارے گھر والے کیسا ہے، وہ بولنے کا چھوڑ ڈالی ہمیں. سامنے والے گھر میں کیا چلتا ہے، بازو والے گھر میں کیا چلتا ہے، یہ فکر نکو جی. ہم اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو زندگی دیا نہیں، وہ زندگی میں ہمیں کیسے ہے، ہمیں کیسے سدھرنا، ہمارے گھر والوں کیسے سدھار لینا، اتنا کرے تو بس ہے. آزو بازو والے کیا کرتی ہیں، کیا کھاتی ہیں، اللہ کے پاس انہوں جواب دے لیتی ہیں. میرے گھر والے کیسے ہیں، میرے بچے کیسے ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ان کو میں کیسا سدھار لینا، اتنا کام کرو ماشاءاللہ الحمدللہ، بس ہے اتنا کام کر لیے. تو یہ چھوڑ کو دوسرے کام کے پیچھے نکو پڑو. میں میرے گھر کو سدھار لیا، تمہیں تمہارے گھر کو سدھرتا ہے، گھرام بھی سدھرتے ہیں، محلہ بھی سدھرتا ہے. یہ میرے گھر کو چھوڑ ڈال کو ان کے گھران پر پڑا بولو کیا ابھی نہیں ملتا، بلکہ الٹا اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا ہے تمہارے کو. تمہارے گھر کا نہیں دیکھ سکے، دوسرے کے گھران کا دیکھ لیے بولو. تو اس واسطے کیا ہے، یہ بیان کے ذریعے سے یہ مقصد ہے، آ کو 4 دین کی باتیں سنا کو ہمارے زندگیاں بدلانا، دل میں ذرا اللہ کا ڈر لانا بول کچھ. یہ 2 بیانہ رکھے سو، بیانہ سنے بھی تمہیں. اب آگے کا کام ہے اپنی زندگی کو کیسا بدلانا بولنے کے بارے میں سوچنا. ذرے باتوں کو اوپر ہنسی ہوں گی، ذرے باتیں دل کو لگے ہوں گے، وہ کیا بھی ہوں گے، لیکن مقصد ایک ہی ہے میرے بولنے کا، ہمیں سدھرنا، ہمارے گھر میں سدھار لانا. مسلمان عورتاں بولے تو ان کے دلا میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا، ہمارے گھروں میں ٹی وی، شیطان ایسے کام چھوڑ ڈالنا، ہمیں سدھرنا، ہمارے گھر کے بچوں کو سدھارنا. ہمیں اللہ سے جتنا دور ہوتی ہے ویسا دور نہیں ہونا ہے. ہمارے کو دنیا کے بارے میں جتنی فکر ہے اس سے بڑھ کر فکر ہمارے دین کے بارے میں کرنا. یہ دنیا میں اچھے رہنے کے واسطے جتنا محنت کرتی ہیں اس سے بڑھ کر مرنے کے بعد کی زندگی کے واسطے ہیبت کرنا، فکر کرنا، یہ تڑپ دل میں آنا بول کو یہ بیان رکھے سو ہے. تو اس لیے یہ باتوں کے اوپر ذرا سوچو، ذرا خیال کرو، ہمیں کیا سنے سے باتوں میں ہمارے اندر کیا کمی ہے، وہ کمی کو ہمیں کیسا پورا کر لینا بول کے سوچنا ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی ان سنی